یہ جنگ صرف بارود اور میزائلوں کی نہیں رہی، اب یہ اس حد تک پہنچ چکی ہے جہاں ہدف صرف فوجی تنصیبات نہیں بلکہ زندگی کے وہ مراکز بھی بن رہے ہیں جو عام انسان کی بقا سے جڑے ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایک اور خبر سامنے آئی جس نے اس پورے تنازع کی نوعیت کو سنگین بنایا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک سخت اور غیر معمولی رد عمل دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ایران میں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ کوئی عام کمپنی نہیں تھی بلکہ وہ جگہ ہے جہاں ادویات تیار ہوتی ہیں، علاج کے ذرائع پیدا ہوتے ہیں اور بڑے پیمانے پر زندگی کا سہارا وہاں سے دیا جاتا ہے۔ توفیق دارو فارماسیوٹیکل کمپنی، اس پر حملہ دراصل ایک ایسے دائرے کو عبور کرنے کے مترادف تھا جسے عام طور پہ جنگوں میں بھی محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں واضح طور پہ کہا کہ اسرائیل اب کھلے عام ایسی جگہوں کو نشانہ بنا رہا ہے جو براہ راست شہریوں سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہ الزام نہیں، ایک مکمل بیانیہ تھا جس میں یہ ثابت کرنے کی اور دکھانے کی کوشش کی گئی کہ جنگ کی حدود اب ختم ہو رہی ہیں اور حملوں کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے۔ یہاں ایک جملہ خاص طور پہ توجہ کھینچتا ہے جب انہوں نے کہا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نہتے لوگوں سے نمٹ رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ جملہ دراصل ایک نفسیاتی لائن کھینچ گیا، ایک طرف فلسطین کا حوالہ، دوسری طرف ایران کی طاقت کا اعلان، اور اس کا مقصد صرف غصہ ظاہر کرنا نہیں تھا بلکہ یہ بتانا تھا کہ ایران خود کو ایک مختلف سطح پر دیکھ رہا ہے، ایک ایسا فریق جو جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ایران نے واضح کیا ہے کہ اس کی مسلح افواج اس کا سخت جواب دیں گی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سخت جواب سے کیا مراد ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایران کے رد عمل میں میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال ہو رہا ہے اور براہ راست یا بالواسطہ طور پہ اسرائیل کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر اس بیان کو پچھلے واقعات کے ساتھ جوڑا جائے تو ایک تسلسل بنتا ہے کہ پہلے ایران عسکری تنصیبات کو نشانہ بنا رہا تھا، پھر اس کے بعد شہری انفراسٹرکچر پہ حملے کی اطلاعات آئیں، اور ایران کے اوپر بھی حملے کی اطلاعات کے بعد ان کی ایسی کمپنی کے اوپر حملہ کیا گیا جس کا تعلق براہ راست صحت کے شعبے سے۔ اس کا مطلب یہ کہ جنگ کی شدت اور اس کی لیئرز جو ہیں وہ اب بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کی حدود تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ ایران کے مطابق یہ تمام صورتحال اس وقت شروع ہوئی جب 28 فروری کو آیت اللہ علی خامنائی اور دیگر اعلیٰ فوجی کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اس وقت نہ صرف ایران کی قیادت کو ہلا کے رکھ دیا گیا تھا بلکہ اس کے بعد ایک مکمل جنگی ماحول تھا جہاں ہر کارروائی کے جواب میں ایک نئی کارروائی تھی، اور ہر کارروائی کے جواب میں نئی حکمت عملی تھی کہ اس کے جواب میں کہاں ٹارگٹ کرنا ہے، کس جگہ کو نشانہ بنانا ہے، اور کیا کیا دائرہ کار جو ہیں ہم کو اپنے وسیع کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو فضائی حملے ہوئے وہ صرف فوجی اہداف تک نہیں تھے۔ پھر اسرائیل اور امریکہ نے کیا کیا کہ مختلف شہروں میں انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ سڑکیں، عمارتیں، عام شہری زندگی کے مراکز اس کی زد میں آئے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں جنگ صرف فوجیوں کے درمیان نہیں رہتی، عام لوگ بھی اس کا حصہ بنتے ہیں، چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔ ایران نے اس کے جواب میں جو حکمت عملی اپنائی وہ بھی واضح تھی۔ اس نے پھر اپنے دفاع پہ اکتفا نہیں کیا، اس نے بھی جوابی حملوں کا سلسلہ شروع کیا جس میں میزائلز اور ڈرونز کے ذریعے اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملے پیغام تھے کہ ایران صرف اپنے اندر حملے برداشت نہیں کرے گا بلکہ اس کا جواب باہر بھی دے گا۔ پھر ایران اور اسرائیل کے مابین یہ اکیلی جنگ نہیں رہی، اسرائیل نے حزب اللہ کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے۔ ایران نے یہ دیکھا کہ ہمارے اتحادیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ یہاں سے کوئی گزرے گا تو ہمارا دوست ہوگا، اگر کسی اور کا دوست ہے، اگر ہمارے مخالف کا دوست ہے تو وہ یہاں سے نہیں گزر سکتا۔ یہاں ایک اور اہم پہلو سامنے آتا ہے، وہ اس جنگ کا بیانیہ۔ ہر فریق اپنی کارروائی کو جائز قرار دے رہا ہے، دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے۔ ایران اسے جارحیت کہتا ہے، اسرائیل اسے اپنی سیکیورٹی کے لیے ضروری قرار دیتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس بیانیے کی جنگ میں سب سے زیادہ نقصان عام لوگوں کا ہوا۔ ایران ایک حق کا علم لیے تو کھڑا ہے، لیکن دوسری طرف حملہ آور جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ فارماسیوٹیکل کمپنی ہے یا کوئی بڑی عمارت ہے، یا اسے شہری زندگی پر حملہ قرار دیا جائے گا، یا پھر اسے کچھ اور قرار دیا جائے گا۔ دوسری طرف اسے کسی اور زاویے سے پیش کیا جا سکتا ہے، مگر جب ادویات بنانے والی جگہوں کو بھی نشانہ بنایا جانے لگے تو براہ راست اثر عوام تک تو پہنچے گا، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے ایران عالمی سطح پہ اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کے جواب میں ایران نے بھی ایسی جگہوں پہ حملے کیے ہیں اسرائیل میں جہاں پہ پینک بہت زیادہ پھیلا ہے۔ اس کو بڑے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ جنگ ایک خطرناک مرحلے کے اندر ہے۔ ہر نیا حملہ پچھلے سے زیادہ حساس ہے، ہر نیا بیان پچھلے سے زیادہ سخت ہے، اور ہر نیا رد عمل اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ دونوں فریق پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں جنگ کا دائرہ مزید پھیلے گا۔
اگر شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رہا تو اس کے اثرات پھر ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں رہیں گے، عالمی سطح پر بھی ہوں گے۔ یہ آج لکھ لیں، کیونکہ جب جنگ انسانی ضروریات تک پہنچ جائے تو تب اس کا رد عمل بھی پھر اس سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ یوں یہ کہانی اب ایک ایسے موڑ پہ کھڑی ہے جہاں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ضروری ہے، کیونکہ ایک غلط فیصلہ نہ صرف اس جنگ کو طول دے سکتا ہے بلکہ اسے ایک ایسے رخ پر بھی جائے گا جہاں سے واپسی مشکل ہوگی، اور یہاں سے واپسی اسرائیل کی مشکل دکھائی دیتی ہے۔ کہانی جس مرحلے پہ اس وقت موجود ہے یہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اور جس مرحلے پہ اس کی گونج صرف زمین تک محدود نہیں رہنی، یہ سمندر کی گہرائیوں تک اتر چکی ہے۔ اب اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کی بحریہ نے بیک وقت کئی محاذوں پر تیز رفتار اور انتہائی درست کارروائیاں کی ہیں۔ تو یہ صرف عسکری اپڈیٹ نہیں دی گئی، یہ ایک پیغام دیا گیا ہے کہ جنگ اب صرف فضاؤں میں نہیں لڑی جا رہی، زمین پہ نہیں لڑی جا رہی، پانیوں پر بھی اپنی پوری شدت کے ساتھ پھیل چکی ہے، اور روایتی جنگ کا تصور اس وقت ٹوٹ رہا ہے، کیونکہ ایک ہی رات میں 4 مختلف مقامات پہ کارروائیاں کی گئی ہیں، وہ بھی اس انداز میں کی گئی ہیں کہ ہر ہدف نہ صرف منتخب کیا گیا بلکہ عین درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا، اور اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ یہ کچھ اچانک نہیں ہے، ایک طویل منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ اور آپریشن ٹریو پرومس 4 کی 88ویں لہر کا ذکر سامنے آتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 88ویں لہر، 88 میزائل نہیں ہے، یہ کسی ایک لہر میں 100 سے زیادہ میزل، کسی ایک لہر میں 20 میزل، کسی ایک لہر میں 25 میزل، کسی ایک لہر میں 50 میزل، ساتھ میں ڈرون کا ایک قافلہ، تو ہزاروں میزلز، لاکھوں ڈرونز۔ اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں رہتا کہ یہ کوئی وقتی رد عمل نہیں، ایک تسلسل ہے، ایک ایسی حکمت عملی جو وقت کے ساتھ مزید گہری اور منظم ہوتی جا رہی ہے۔ خلیج کے وسطی پانیوں میں جب ایکسپریس ہافالنگ نامی کنٹینر جہاز کو بیلسٹک میزل سے نشانہ بنایا گیا ہے تو اس کا اثر صرف ایک جہاز تک نہیں رہا، اس نے عالمی تجارت کے اس راستے کو ہلایا ہے جسے دنیا کی معیشت کی شارک کہا جاتا ہے۔ وہی پانی جہاں سے روزانہ لاکھوں بیرل تیل گزرتا تھا خاموشی سے، وہاں پہ ایک واضح پیغام دیا گیا کہ یہ راستہ محفوظ رہے گا تو ہمارے علم کے نیچے۔ اس کا مطلب صرف ایک حملہ نہیں ہے، ایک معاشی دباؤ بھی ہے، ایک ایسا دباؤ جو براہ راست عالمی طاقتوں کو اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یو اے ای کے ساحلوں کے قریب ایک خفیہ مقام پر موجود جو امریکی تھے، وہاں پر میرینز کے اجتماع کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ میرینز وہاں پر موجود تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب چھپنا بھی تحفظ کی ضمانت نہیں رہا۔ وہ مقامات جو کبھی محفوظ سمجھے جاتے تھے اب وہ نشانے پہ آ رہے ہیں۔ صرف میزائل یا ڈرون کا حملہ نہیں ہے، ایک نفسیاتی وار بھی ہے، ایک ایسا وار جو یہ بتاتا ہے کہ نگرانی یعنی سرویلنس کا دائرہ سیٹلائٹ کے ذریعے اس قدر وسیع ہو چکا ہے کہ کوئی بھی حرکت نظروں سے اوجھل نہیں رہی، اور مخبری جو ہے وہ اس وقت ان کے پاس پہنچ رہی ہے۔ ادھر پھر بحرین کے قریب منامہ ایئرپورٹ کے باہر امریکی 5ویں بحری بیڑے کا ہاک اینٹی ڈرون سسٹم تباہ کیا گیا ایک ہی رات میں، کیونکہ یہ وہ دفاعی نظام تھا جس پہ بھروسہ کر کے امریکہ بیٹھا تھا کہ آنے والے خطرات کو یہ روک لے گا۔ اس پہ بھروسہ کیا جاتا تھا کہ آنے والے خطرات تو روکے جا سکیں گے، لیکن جب یہی نظام خود نشانہ بن جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دفاع کی دیواروں میں دراڑ ہے۔ اور جب 2 جدید ابتدائی وارننگ ریڈار سسٹم کو بھی احمد الجابر بیس پر نشانہ بنایا گیا تو وہ صرف آلات کی تباہی نہیں تھی بلکہ آنکھیں بند کرنے کے مترادف تھا کہ آپ نے دشمن کی آنکھیں بند کر دی ہیں، کیونکہ ریڈار وہ آنکھیں ہیں جن کے ذریعے دشمن کی حرکت دیکھی جاتی ہے، اور جب یہی آنکھیں مفلوج ہو جائیں تو میدان جنگ میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو یہ 4 مقامات ایک ہی رات میں نشانہ بنائے گئے، یہیں سے کہانی بدلتی ہے، اور پھر وہ کہانی آتی ہے آبنائے ہرمز کے اوپر، جس کے بارے میں دنیا کو پہلے ہی ایک جو نازک مقام کے طور پہ کہانی سمجھ آ رہی تھی۔ اب جب وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ مکمل طور پہ میرے کنٹرول میں ہے اور ہر حرکت پہ نظر ہے، تو صرف ایک جغرافیائی دعویٰ نہیں ایران کر رہا بلکہ ایک اسٹریٹجک گرفت پہ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، مضبوط کر رہا ہے، جو نہ صرف عسکری بلکہ معاشی اثرات بھی اپنے وسیع رکھ رہی ہے، کیونکہ اس راستے کی بندش یا جزوی کنٹرول بھی عالمی منڈیوں کو ہلا رہا ہے۔ اور اس سب کے پیچھے جو بار بار نام سامنے آ رہا ہے وہ مجتبیٰ خامنہئی کا ہے، جن کے احکامات کے تحت یہ تمام کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ جنگ صرف فوجی نہیں رہی بلکہ قیادت، حکمت عملی اور پیغام رسانی کی جنگ بن گئی ہے۔ کیونکہ جب قیادت واضح طور پہ یہ پیغام دے کہ ہر دشمن حرکت کا فوری طور پہ جواب دیا جائے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رد عمل میں تاخیر نہیں ہوگی، ہر حملے کا جواب اسی شدت سے اور شاید اس سے بھی زیادہ شدت سے دیا جائے گا۔ یہ سارا منظرنامہ اس بڑے پس منظر کا حصہ ہے جو 28 فروری کے بعد سامنے آیا۔
علی خامنائی کی شہادت کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے ایک وسیع عسکری مہم کا آغاز کیا۔ فوجی اہداف سے شروع ہوا، شہری تنصیبات تک آیا اور پھر فارماسوٹیکل کمپنیز کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے، اور پھر اس کے بعد جب جوابی کارروائیاں ہو رہی ہیں تو اس وقت تل ابیب بھی لرز رہا ہے۔ تل ابیب کے مضافات کے شہر بھی لرز رہے ہیں۔ خطے کے اندر موجود امریکی میرینز بھی نشانے کے اوپر ہیں، جہازوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ریڈار کی آنکھیں بھی بند کی جا رہی ہیں۔ تو یہ منظرنامہ ایران کے حق میں مڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور چیخیں کہیں اور سے بلند ہو رہی ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔